بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آج ہمارے ایکس پرائم منسٹر عمران خان نے مہنگائی کے خلاف پبلک کا ایک احتجاج کیا، جس میں انہوں نے تقریر بھی کی، اور یہ کال انہوں نے 2-3 دن پہلے دی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تمام لوگ اپنے شہر میں، اپنے ہی شہروں میں مخصوص جگہوں پہ باہر آ کے احتجاج کریں مہنگائی کے خلاف، جو کہ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ اب کسی کے بس میں نہیں، قوت خرید جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ وہ نعرہ ہے مہنگائی کا جو کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اٹھا۔ پی ڈی ایم نے کہا اور پاکستان کے عوام کو بیوقوف بنایا اور حکومت کی تبدیلی کا باعث بنے۔ اس میں سازش کا عنصر تو موجود ہے ہی ہے، جس کو ہم بالکل رول آؤٹ نہیں کر سکتے، لیکن جو نعرہ جس کے پیچھے پاکستان کے عوام کو بیوقوف بنایا گیا اور ان کے جذبات سے کھیلا گیا، وہ تھا مہنگائی، اور کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے دور میں بے پناہ مہنگائی ہوئی اور انہوں نے عوام کا استحصال کیا۔ اب یہ مہنگائی کا اس وقت کا جو احتجاج اور آج کا احتجاج، اس میں ایک فرق ہے۔ وہ جو پی ڈی ایم نے کیا مہنگائی مارچ وغیرہ، وہ ایک، جیسے میں نے کہا، عوام کو دھوکہ دینے والی بات تھی، کیونکہ حقیقتاً مہنگائی تو اب ہے جو انہوں نے آ کے کی۔ لہٰذا یہ بہت بڑا فرق ہے کہ اس وقت غالباً پوری دنیا کو اگر ہم سامنے رکھیں تو مہنگائی کا جو طوفان اٹھا ہوا تھا، اس کے مطابق وہاں پہ اس زمانے میں پی ٹی آئی کے دور میں مہنگائی ایسی نہیں تھی۔ لیکن آج جو صورتحال ہو رہی ہے وہ مہنگائی ہے جہاں چیزیں بالکل کنٹرول سے باہر ہیں۔ 30-32 روپے تو ڈالر جو ہے وہ قیمت گین کر گیا، روپیہ جو ہے وہ 30-32 روپے سستا ہو گیا۔ اب سوچئے کہ اکانومی کی حالت کیا رہ گئی، اور بڑھتی جا رہی ہے یہ چیز، ہر روز 1-1.5 روپیہ ڈالر اوپر چلے جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے، اور عمران خان نے بھی اپنی تقریر میں کہا کہ اب مہنگائی اور آئے گی، کیونکہ ہماری اطلاع کے مطابق ابھی پیٹرول وغیرہ کی قیمتیں اور 30-40 روپیہ بڑھائے جائیں گے۔ تو آپ سوچئے کہ کیا حالات ہوں گے۔ سو لازمی بات ہے کہ اس وقت اگر احتجاج ہے تو وہ کوئی معنی رکھتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان نے لانگ مارچ کی تھی، اور لانگ مارچ کے اوپر ریاستی دہشت گردی کی گئی، اور اس وقت جو حکمران ہیں انہوں نے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے تشدد کا عالمی ریکارڈ قائم کیا، بے پناہ تشدد کیا۔ کیونکہ لانگ مارچ سے کم از کم میں یہ مان نہیں سکتا کہ لانگ مارچ میں جانے والے لوگوں نے کوئی گڑبڑ کی ہوگی، اس کی وجہ کہ اس میں خواتین اور بچے تھے، بوڑھے تھے۔ ایون جو لوگ ڈی چوک میں پہنچے ان کی گود میں بھی بچے، اور خواتین کی گود میں بچے تھے۔ تو یہ توقع کرنا کہ بچے لے کے آ کے لوگ تو وہاں پہ کوئی تشدد کا کام کریں گے، یہ تو ذہن قبول نہیں کرتا۔ لیکن اس وقت تشدد کیا گیا، چنانچہ سخت گرمی میں، شدید گرمی میں لوگ نکلے ہوئے، پانی کی قلت، حرارت، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈی چوک میں پہنچے یا بلو ایریا میں تھے، ادھر درختوں کو حکومت نے آگ لگا کے تو گرمی میں مزید گرمی کا اضافہ کیا کہ یہ خود ہی بھاگ جائیں گے۔ تو ان حالات میں اب یہ جو طریقہ کار کپتان نے، عمران خان نے اڈاپٹ کیا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو بلا وجہ مصیبت میں، مشکل میں نہ ڈالیں، اور کوشش کریں کہ احتجاج بھی ہو اور ان کو تکلیف بھی نہ ہو۔ اور پھر ویسے بھی جو لانگ مارچز ہیں یا آپ دیکھتے ہیں دھرنے ورنے، اس میں آج دن تک تجربہ تو یہی بتاتا ہے کہ حکومتیں نہیں بدلی جا سکیں اس کے ذریعے۔ اب یہ جو آج کا قصہ تھا، اس میں پہلی بات تو یہ کہ اس میں بھی حکومت نے پوری کوشش کی کہ عوام جمع نہ ہو سکیں۔ لاہور میں پی ٹی آئی کے آفس کے اوپر ایک دھاوا بھی بولا گیا، وہاں لڑائی جھگڑا بھی ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے کرتا دھرتے جو لوگوں کو جمع کرتے ہیں پی ٹی آئی کے پرومیننٹ فگرز، ان میں سے غالباً کہا جاتا ہے کہ 15-16 کو اریسٹ بھی کر لیا،
یہ وہ ہوشے ہتھ کنڈے ہیں، نیگیٹو ہتھ کنڈے۔ ایک چیز واضح ہے کہ ان نیگیٹو ہتھ کنڈوں کا نتیجہ کبھی درست نہیں نکلے گا۔ درست میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ملک میں امن رہے، اس سے فساد بڑھ سکتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ عوام اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے، آج دن تک بہت کچھ کر لیا 2-2.5 مہینے میں اس حکومت نے، لیکن عوام کو وہ عمران خان کی سپورٹ سے روک نہیں سکے، اور بکھرائی بھی ہے حکومت ان چیزوں کی وجہ سے۔ دوسری بات میں عمران خان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ سلسلہ بھی جاری رہنا چاہیے۔ لیڈر کو اپنے عوام کے ساتھ کانٹیکٹ مینٹین کرنا چاہیے، تاکہ عوام جو ہیں وہ ان کے ذہنوں سے لیڈر محو نہ ہو جائے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ لیڈر ہمیں چھوڑ کے تو بھول گیا ہے اور اب بنی گلا میں بیٹھا مزے کر رہے، وہ نہیں، ایک کانٹیکٹ رہنا چاہیے۔ اور چنانچہ یہ فریکوینسی کے ساتھ یہ جو راؤنڈ شروع ہوا ہے آپ کا کانٹیکٹ کا، یہ کانٹیکٹ میں رہیں گے آپ تو لوگوں کے بارے میں آپ بات کریں گے، لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ ان کا لیڈر ان کی تکلیفوں کو سمجھ رہا ہے، ان کی مشکلات کے بارے میں آگاہ ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ ان کو دور کیا جائے۔ چنانچہ آج پاکستان کے تقریباً تمام شہروں میں بہت بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے، باوجود حکومت کے نیگیٹو میئر جو انہوں نے لیے اس کے مطابق، اور انفلیشن کے خلاف انہوں نے اپنے پارٹی چیئرمین کے ساتھ مل کے بھرپور احتجاج کیا۔ مختلف جو سائٹس تھے ان کے اوپر سکرینز وغیرہ لگائی گئی تھیں بڑی بڑی، جن کے اوپر 10 بجے کے قریب، 10 سے تھوڑا سا بعد عمران خان آئے اور انہوں نے اپنی تقریر کی، لوگوں نے اس سکرین کے اوپر دیکھی، اور عمران خان نے لوگوں کو کال دی ہوئی تھی کہ وہ جمع ہوں ہر شہر میں اور اپنے ہی علاقوں میں، جو کہ مخصوص علاقے جیسے لاہور میں لبرٹی چوک یا یہاں F9 پارک وغیرہ میں، ادھر مہنگائی کے خلاف آپ بھرپور احتجاج کریں۔ اور اس نے لوگوں کو وارن کیا کہ مزید مہنگائی آنے والی ہے، اور اگر مہنگائی مزید آئی تو جو آج آپ جد و جہد کر رہے ہیں، یہ در حقیقت آپ اپنے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں عمران خان ایک لیڈر کی حیثیت سے اپنے عوام کو آج لیڈ کر رہا ہے تاکہ کل ان کے لیے مسائل بڑھ نہ جائیں، جو کہ وارننگ کے طور پہ بتا دیا کہ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ جو ہے یہ مہنگائی کے معاملے میں کچھ نہیں کر سکی اور یہ بڑھے گی۔ عمران خان نے اپنے وقت کی بات کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نے IMF کے پریشر کے باوجود اس وقت سبسڈیز دیں اپنے لوگوں کو، پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھائی، سستا رکھا، کہا بجٹ تک یہی رہیں گی قیمتیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انتہائی اہم چیز تھی ہیلتھ کارڈ، جو کہ آج بھی KPK میں موجود ہے، لیکن یہاں دوسری جگہوں پہ ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، کیونکہ یہ حکومت وہ ویلفیئر کے کام شاید جو کہ پچھلی جو عمران خان گورنمنٹ نے کیے تھے وہ شاید نہیں کرنا چاہتی۔ تو اب چیز یہ ہے کہ 2 مہینے ہو گئے، عمران خان نے بھی یہ بتایا کہ 2 مہینے ہو گئے اس حکومت کو IMF کے ساتھ مذاکرات کرتے، ان کے پروگرام میں گئے ہوئے، لیکن یہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں کر سکے جس کا کہ عمران خان یعنی PTI کے دور کے ساتھ موازنہ کیا جا سکے۔ عمران خان نے کہا کہ اس وقت ہم نے IMF کے ساتھ جو مذاکرات کیے، ان کے سخت مطالبات کے باوجود ہم نے 10 روپے پیٹرول کی قیمت کم کی۔ نون لیگ کا جہاں تک تعلق، نون لیگ کی لڑ جو یہ کولیشن گورنمنٹ ہے، اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ اصل لینڈ مائن جو تھیں وہ ہمارے لیے اس زمانے میں بہت بڑا ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ گئے تھے، تقریباً $20 ارب کا، اور ہم نے مشکل میں ہم تھے، یہ نہیں ہیں، ہم ان کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں چھوڑ کے گئے، لہذا ہم نے 2018 میں جو کچھ کیا یا جو ہمیں وراثت میں ملا ان سے، وہ کہیں زیادہ برے حال میں تھی اکانومی جو ہمیں ملی، اور اب یہ جو ہم نے دی ان کو وہ پہلے سے کہیں بہتر تھی، جس کو انہوں نے تباہ کر دیا۔ اور انہوں نے بتایا کہ آج اکنامک سروے بتا رہا ہے کہ 5.9 سے لے کے 6.4 تک اکانومی کی گروتھ پچھلے 2 سالوں میں موجود تھی۔ اب یہ تھی اکنامی، 5.4 سے 6% تک، 6% تک تھی یہ۔ چنانچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری اپنی یعنی حماد اظہر لیڈ ٹیم جو تھی، اس کی کوشش تھی کہ جو FATF سے بھی ہم باہر نکلیں، اکانومی میں بھی مضبوطی لے کے آئیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وغیرہ ہم کم کریں، لیکن یہ سب چیزیں جب رجیم چینج کا قصہ ہوا تو یہ ریورس ہو گئیں، اور اس کی وجہ سے آج ملک جو ہے وہ بہت ہی برے حال میں ہے۔ اب اکانومی جو ہے
وہ ایک طرح کی نوز ڈائیو چلی گئی، اور جو امریکہ کی سپانسرڈ کنسپیریسی ہے، وہ ان کا کہنا تھا کہ جو سازش امریکہ نے یہاں پہ کروائی، اب اس کے نتائج جو ہیں وہ سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں، وہ نظر آ رہے ہیں کہ یہی تھا۔ بہرحال انہوں نے خرم دستگیر کا بھی شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا وہ سچ بول گیا ایک پروگرام میں، اور ساری کھل کے بات سامنے آ گئی کہ در حقیقت شہباز شریف اور اس کی ٹیم سارے مل کے لیڈرز یہ چونکہ کرپشن میں ملوث تھے اور انہوں نے جیلوں میں جانا تھا، آج ان کے منہ سے یہ بات نکل آئی، اور اس سے بچنے کے لیے یہ سارا کھیل رچایا گیا، نہ کہ عوام کی مشکلات کم کرنے کے لیے۔ لوگوں سے اپیل کی عمران خان نے کہ اب اس مصیبت سے جان چھڑانے کے لیے جد و جہد جاری رکھیں، اور رستہ اس کا ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن، فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کروائے جائیں۔ وہ ہوں گے تو عوام کی جان اس مشکل سے چھوٹے گی۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ پوری قوم کو میں دعوت دیتا ہوں جس میں ڈاکٹرز، پروفیشنلز، پروفیسرز، ٹیچرز، کلرکس، انجینئرز، یہ سارے باہر نکلیں اور آ کے تو احتجاج کریں۔ اب میرا خیال ہے کہ اس نے بڑے احتجاج کی ایک اور بھی کال کا وعدہ کیا ہے، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ عوام کے اندر مشکلات اتنی بڑھ چکی ہیں، ان کے مسائل اتنے بڑھ چکے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ سچویشن جس طرح حکومت مزید خراب کر رہی ہے، یہ کہیں بالکل کیوس کی طرف نہ چلے جائے، جہاں ایک لاقانونیت پھیل جائے اور عوام پہلے سڑکوں پہ نکلیں اور پھر سڑکوں سے نکل کے وہ لوگوں کے گربانوں تک پہنچیں۔ غربت بہت بڑی ایک تکلیف دہ چیز ہے۔ انسان گزارا کر لیتا ہے اگر تھوڑی بہت قلت ہو، لیکن اگر زندگی گزارنا بھی مشکل ہو جائے تو چھوٹے چھوٹے بچے لوگوں کے، وہ اگر بھوک سے بلکتے رہیں، کب تک کوئی برداشت کرے گا؟ خودکشیاں تو ہو رہی ہیں، لیکن نوبت اگر یہاں تک آ گئی کہ لوگ چھیننا شروع ہو گئے، ڈاکے مارنا شروع ہو گئے، لڑنا شروع ہو گئے، تو پھر حکومت کس بات کی؟ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ اس وقت اس حکومت کے خلاف عوام اٹھ کے تو اگر وہ احتجاج کرتے ہیں تو اس احتجاج کو حکومت کو بھی سننا چاہیے، ان کا مداوع کرنا چاہیے تکلیف کا، اور اگر وہ نہیں اور انہوں نے بے ایمانی کی صرف اپنے کرپشن کے کیسز چھڑانے کے لیے، تو بہت ہو گئی، اس کو چھوڑ کے الگ ہو جائیں، پاکستان کو مزید برباد نہ کریں۔ خود جو بھی ان کے بعد الیکشنز کے بعد لوگ آئیں گے وہ جانیں اور ان کا کام جانیں۔ مجھے توقع ہے کہ جو بھی الیکشن جیت کے آیا وہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہتر سوچے گا اور بہتر ہی کرے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔